اور ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 124 میں خیال سے پہلے سے پارے کے ختم ہونے سے تھوڑا پہلے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اس کا ترجمہ جو مولانا مودودی صاحب کے ترجمے سے میں پڑھ رہا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی میری۔ اس کے بعد وہ دوسری آیت میں نے بتائی تھی سورہ بقرہ کی ہے، سپارہ 1 کی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اچھا، اس میں کیا سوال ہے؟ اس کا ترجمہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ اس پہ تھوڑا سا آپ یعنی تھوڑا سا اس کو، تو یہ تو بہت واضح ہے۔ دیکھیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، ان پہ وحی آتا ہے اور وہ رسول ہیں، جی ٹھیک ہے نا۔ وہ حضرت ان سے پہلے حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت ہے، اس کو نسخ کیا انہوں نے۔ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور اولو العزم رسول میں سے ہیں، اس کے بعد خلیل بھی ہیں۔ اچھا، یہ سب باتیں جب ہیں ان میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے۔ امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ کتنا سخت امتحان ہے، ان کی اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال عمر تھی، سب بال سفید ہو گئے، کوئی اولاد نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آیا تو ان کو بشارت دی کہ آپ کو اولاد ہوگی، تو ان کی وہ زوجہ وہاں پہ کڑی تھی، زوجہ ہنس پڑی کہ میں تو بوڑھا ہوں، میں تو بوڑھیا ہوں اور یہ خود بھی بوڑھے ہیں، ہمارے کہاں اولاد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بڑھاپے میں اولاد ملی، پیارا بچہ، وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اب اس کو حکم دیا کہ اس کو جا کے چھوڑ دو اس گرم علاقے میں، جہاں پہ نہ پانی کچھ بھی نہیں ہے، مکے میں چھوڑ دیا وہاں، پھر فرمایا کہ ذبح کر دو۔ اچھا، یہ سب اللہ کی جانب سے حکم ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت سارے ابتلاء اور امتحانات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو، جب یہ انہوں نے سب امتحانات میں وہ پاس ہو گئے، تو اللہ نے ان کو امامت دی ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا عزیزو کہ امامت جو ہے نبوت سے بھی افضل ہے، رسالت سے بھی افضل ہے، اور جو انبیاء اولو العزم ہیں ان سے بھی امامت کا رتبہ بلندتر ہے۔ کیوں؟ واضح ہے، کیونکہ اگر اس سے نیچے ہوتا تو پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی انعام تو تھوڑی تھا۔ اگر آپ ایک جنرل کو کرنیل بناتے ہیں تو یہ تو اس کی ڈیگریڈیشن ہے، اس کی بے عزتی ہے۔ جنرل کو آپ نے کرنیل بنایا، ہاں ایک جنرل کو آپ فیلڈ مارشل بنا دیں تو یہ اس کے لیے عزت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو اولو العزم نبی ہیں، اولو العزم رسول ہیں، ان کو امامت کا مقام دیا جاتا ہے۔ تو یہ نفس قرآن ہے کہ امامت افضل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتا ہے وہ من ذریتی، میرے جو اولاد ہیں، ذریہ ہیں، ان کو بھی امامت دے دیجئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پھر امامت جو ہے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، امامت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر امامت لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت نہیں تھی کہ اللہ سے کہتا کہ میرے بیٹوں کو امام بنا دو، وہ خود اس کو خود بناتے نا، خود امام ہے، وہ بنا لیتے، کسی سے مشورے کی ضرورت ہی نہیں، خود امام ہے۔ نہیں، بس ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ امامت اللہ کی جانب سے، تو پھر وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میرے فرزند کو بھی دیا جائے۔ تو پھر اللہ نے کہا لا ینال عہدی، امامت میرا عہدہ ہے۔ جب پھر اللہ کا جب عہدہ ہے، اللہ دیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بناتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرے فرزندوں کو امام بنا دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امامت جو ہے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، لوگوں کے اختیار میں نہیں کہ لوگ کسی کو امام بنا دیں۔ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوتا ہے اس کو میرا عہدہ نہیں پہنچے گا۔ ظالم کون ہے؟ جو بھی شخص گناہ کرتا ہے وہ ظالم ہے، جو بھی شخص شرک کرتا ہے وہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی زندگی میں، قرآن مجید میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت عظیم ظلم، ان الشرک لظلم عظیم یا بنی لا تشرک باللہ فان الشرک ظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے، حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت اپنے بیٹے کو کہ شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو جو لوگ شرک سے ملوث تھے، بلکہ وہ جو معصوم نہیں ہے، وہ ہر ظالم تو ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے بیٹے پہ ظلم کرے گا جو غیر معصوم ہے، کبھی اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا، کبھی اپنے پڑوسی پہ ظلم کرے گا، کیونکہ جب اس سے دوسروں کا حق ضائع ہو جاتا ہے تو ان پہ ظلم ہے۔ کبھی اپنے نفس پہ ظلم کرے گا جب گناہ کرتا ہے۔ ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، کہ ہم نے گناہ کیا، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو گناہ جو ہے ظلم ہوتا ہے۔ تو اس لیے غیر معصوم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، جو معصوم ہوگا اس کو ملے گا۔
ٹھیک ہے نا. پر پتہ یہ چلا کہ امامت، نبوت، رسالت اور اولو العزم رسالت سے بالاتر ہے. یہ اللہ کی جانب سے عہدہ ہے، عطا اللہ کرتا ہے. عطا جب اللہ کرتا ہے غیر معصوم کو نہیں ملے گا. غیر معصوم، جو معصوم ہوگا اس کو ملے گا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو اس امت میں نسل ابراہیم علیہ السلام سے جو معصوم ہوگا وہ امام ہوگا. وہ کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صحیح ہے بھائی؟ صحیح. ایک اور سوال کر لوں اگر آپ اجازت دیں؟ بس کافی ہے، دوسروں کو نوبت دے دیں بھائی. نہیں، ایک آخری ہے، یہ آخری ہے. اوکے، آخری سوال. اچھا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 ہے اور دوسری آیت ہے 184. میں پڑھ دیتا ہوں. آیت نمبر 107 ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ترجمہ ہے، کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں. دوسری آیت ہے 184. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، پہلے سپارے میں، یہ دوسرے سپارے میں، جی دوسرے سپارے میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں. یہی ان کی نیچے ترجمہ جو ہے نا میرے پاس آ نہیں رہا، تو وہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو عربیہ آتی ہے نا. تو یہ دو آیت جو ہے نا، اس میں جو مینلی جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں اللہ کے سوا نا. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. تو پاکستان کا جو آپ کا وزیر اعظم ہے وہ کیوں جاتا ہے پھر چائنا، سعودی عرب پیسہ لینے کے لیے؟ یہ تو آپ اسی سے پوچھ لیں. وہ تو پھر مشرک ہو گیا نا. آپ خود اپنی زندگی میں بہت، انسان کی زندگی نہیں چلتی اگر آپ کسی دوسرے سے مدد نہ لیں. زندگی چلتی ہے بھائی. So what should I do? Should I say this ayat is not correct? نہیں، this ayat is correct. دیکھیں، اللہ کے علاوہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کے علاوہ کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے اللہ، لیکن وہ شخص جس کو اللہ نے توفیق دیا کہ آپ کی نصرت کریں، ٹھیک ہے نا، جس کو اللہ نے توفیق دیا کہ آپ کو نصرت کریں، تو وہ بھی، اس کی نصرت بھی اللہ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے نا. وہ خود اب اس کی اپنی ذات سے نہیں ہے. جو شخص مثلا وہ آپ کو کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی گولی وغیرہ آپ کو دے دیتا ہے، یا آپ کو قرضے کی ضرورت ہے، ایک شخص آپ کو قرضہ دے دے، یا کوئی آپ جا نہیں سکتے کہیں، وہ آپ کو اپنی گاڑی میں وہ اٹھا کر لے کے جاتا ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں نصرت کے اور مدد کے اسباب بنائے. وہ ان اسباب کے بغیر انسان زندگی نہیں کر سکتا دنیا کی جانب سے. یہ اسباب جو ہیں شیطان نے نہیں بنائے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اسباب. اب دیکھیں، اب اسباب کے مختلف درجات ہیں. بعض اسباب ہیں دنیاوی ہیں، بعض اسباب دنیاوی ہیں. مثلا میں ڈاکٹر کے پاس گیا، پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب نے دیکھ لیا، ٹیسٹ کیا، بھائی بلڈ لے لیا، اس کے بعد اس نے گولی دے دی. یہ دنیاوی اسباب ہیں. بھائی گھر میں کھانا نہیں ہے، میں گیا دکان سے، بھائی وہ پھل وغیرہ خرید لیا، کھانا خرید لیا افطار کے لیے، ٹھیک ہے نا. وہ دکان میں جو ہیں وہ اسباب اللہ کی جانب سے دنیاوی اسباب ہیں. دکان والے کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ دکان اپنا کھول. میرے پاس اگر پیسے نہیں تو اس نے مجھے قرضے میں دے دیا، بھائی روٹی وغیرہ لے کے جاؤ. یہ دنیاوی اسباب ہیں. اور بعض اسباب ان سے بالاتر ہیں، بعض اسباب ان سے بالاتر ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ کی جانب سے وسیلہ ہے، وہ بھی اللہ کی جانب سے سبب ہے. اب میرے گناہ کی مغفرت نہیں ہوتی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے، اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا، باپ بنایا، اللہ نے ان کو رحمت کا دروازہ بنایا، ٹھیک ہے نا. اب میرا بیٹا نہیں ہوتا، یا رسول اللہ آپ جو اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے دو. مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا، میں خود دعا کروں شاید قبول نہ ہو جائے. اللہ نے، میں ان سے کہتا ہوں وہ کر دیں دعا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکھ میں درد ہے، ٹھیک ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اگر مس کرتے تو وہ شفا ہو جاتی، آپ بھی مس کریں، آپ نظر ڈالیں. انہوں نے نظر ڈالی ہے، شفا ہو گیا. بھائی دیکھیں، اللہ تعالیٰ شافی ہے، اللہ تعالیٰ شافی ہے. گولی بھی شافی ہے، گولی بھی شافی ہے، اللہ تعالیٰ بھی شافی ہے، ڈاکٹر بھی شافی ہے نا. لیکن یہ سب دوسروں کی جو شفا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی جان، اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے. اگر اب میں کہتا ہوں نا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر پیٹ میں درد ہے تو یہ گولی کھا لو، یہ اس کے لیے مفید ہے. اب یہ شرک نہیں ہے. کوئی پاگل کہے گا کہ یہ مشرک، کہ اللہ بھی شافی یہ بھی شافی، یہ مشرک ہو گئے. یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ سبب اللہ نے بنایا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. اسی طرح جو ایک گولی ہے، ایک کافر گولی بناتا ہے، ہندو بناتا ہے گولی، ٹھیک ہے نا،
وہ اگر سبب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبب ہے. وہ سبب عظیم ہے, وہ سبب بے نہایت ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت الطاہرین علیہم السلام ہے, وہ اللہ نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے ان کو اپنے رحمت کا دروازہ بنایا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اوکے جی, بہت بہت شکریہ. اگر ان آیات کو آپ وہابیت پہ چلے نا تو پھر چھوڑ دیں زندگی, کیونکہ اگر کسی دوسرے سے مدد لیا تو مشرک ہو گیا ہے. خود وہابی زندگی کر سکتے ہیں دنیا میں. وہابی دنیا میں زندگی ہوتی ہے ان کی بغیر دوسرے سے مدد لیے ہوئے,